الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 26 سفر المظفر 1442 ہجری 14 اکتوبر 2020 یوم الاربعاء چہار شنبہ بدھ وینسڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ زمین و آسمان کا ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس کے پہلے ارشاد ہو چکا تھا کہ میں رب وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، تم سے پہلے والوں کو تخلیق فرمایا، تمام جہان کو تخلیق فرمایا، اس لیے عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی۔ اب یہاں پر زمین و آسمان کا ذکر خصوصی طور پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ باتیں میں نے پیچھے عرض کر دی۔ یہاں پر ایک عبارت جو ہے تفسیر طبری اس سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر طبری جلد اول صفحہ نمبر 390، والیوم 1 پیج نمبر 390، اس پہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ذکر اللہ عز و جل نے اس لیے کیا کہ اس میں انسانوں کے لیے بہت سی نعمتیں اللہ عز و جل نے رکھی ہیں۔ یہ گنایا جا رہا ہے، اللہ عز و جل بتلا رہا ہے زمین و آسمان جو میں نے بنائے ہیں تو اس میں تمہارے لیے بہت سی نعمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی زمین و آسمان میں، انہی زمین و آسمان کے ذریعے سے ان کی قوتیں ہیں، انہیں قوت حاصل ہوتی ہے، انسانوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، انہیں رزق ملتا ہے نا۔ زمین سے ہی تو سارے رزق ہیں، اور انہی آسمان و زمین کی وجہ سے ان کی معاش، ان کی زندگی کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ زمین میں تجارتیں ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور انہی سب چیزوں کے مجموعے کو جب دیکھیں، قوت سے، رزق سے، معاش سے جو ہے ان کی دنیا قائم ہے۔ انسانوں کی دنیا، انسانوں کی زندگی انہی چیزوں سے قائم ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے، انسانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان سے تم جب سب کچھ، تمہارا کاروبار چل رہا ہے، تمہاری زندگی چل رہی ہے، تو ان زمین و آسمان کو بنانے والا کون؟ انہیں بنانے والا بھی اور کوئی نہیں، وہی رب عز و جل تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا، اسی نے زمین و آسمان کو بھی تخلیق فرمایا۔ اور صرف زمین و آسمان نہیں، جو کچھ اس میں موجود ہے، جو کچھ ان دونوں میں موجود ہے، وہ بھی بنانے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ تمام نعمتیں جو تمہارے لیے موجود ہیں وہ اللہ عز و جل نے بنائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں۔ جب سب کچھ اس نے کیا ہے، ساری مخلوقات کا خالق وہی ہے، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہوا؟ کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کون ہے جس کو پوجا جائے؟ کون ہے جسے رب مانا جائے؟ وہی ہے نا جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا، جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے یہ تمام اسباب تمہارے لیے مہیا کیے، زمین و آسمان کو بنایا، تو وہی رب
تمہاری عبادت کا مستحق، وہی رب تمہاری اطاعت کا مستحق، تب اسے چھوڑ کر بتوں کے پیچھے، سورج و چاند کے پیچھے، درختوں کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی پہاڑ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ الگ الگ، سب نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے۔ ذرا سا غور کریں، ذرا سا دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل معبود عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ساری نعمتوں کو اسی نے تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے، ہمارے علماء کی سوچ کتنی پیاری، کتنا پیارا سوچ کر کتنے اچھے اور احسن طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے ساری چیزیں، ساری باتیں لکھ کر ہمیں عطا فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل ان تمام علماء اہل سنت کی قبروں پر اپنی رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، ان سے ہمیں خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ارشاد جو آگے ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی نازل کیا، پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ یہ ایک اور احسان جتایا جا رہا ہے، اللہ کے احسان، یہ ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ بھی حق ادا کر سکیں، یہ اس کی شان ہے کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، گویا کہ یاد دلایا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کیا کیا ہے میں نے تمہارے لیے، کیا کچھ کیا ہے۔ پانی نازل کیا، اور پھر اس پانی سے اخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بحث چلتی ہے، پانی کا نزول ہوا، پانی میں نے نازل کیا، پھر پانی کے ذریعے سے ہوا کیا؟ پانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ خود قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ پانی کے ذریعے، پانی کی وجہ سے، پانی کی مدد سے یہ سمجھے پانی کے سبب سے زمین سے پھل اگے۔ اب یہاں پر یہ بات سوچئے کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ پانی کے ذریعے سے پھل اگائے گئے، تو یہ بات یہاں پر پتہ چلی کہ چیزوں میں اثر اللہ عز و جل نے رکھا ہوا ہے، اسباب میں تاثیر، یہ اللہ عز و جل کی قدرت سے اشیاء میں تاثیر موجود ہے۔